اے خالق کل اپنی حکایت کا گواہ تو، دنیا کے ہر ایک راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو جو سجدہ نہ کیا حکم پہ تیرے، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری تو رکھی، مگر فدیے کے طور پر اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ بلبل سدرہ طائر سدرہ جناب جبرائیل امین دمبا لے کر آ گئے، دمبا قربان ہو گیا، وہ دمبا ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا گیا۔ ادھر ایثار لاجواب تھا، اطاعت لاجواب تھی، اللہ نے اس ایثار اس اطاعت کو قبول کیا اور فدیے کے طور پہ ایک دمبا ذبح ہوا۔ مگر ایک بڑی لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ دمبا آیا کہاں سے، کون سا دمبا تھا، اور جب وہ دمبا ذبح ہوا ہے تو پھر اس دمبے کے گوشت کا کیا ہوا۔ توجہ سے سننے والی بات، دنیا کے پہلے انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام، بات یہیں سے شروع کریں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، کائنات کے پہلے انسان ہے، کائنات کے پہلے بشر، اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا، اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا۔ جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا، شیطان اکڑ گیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پہلے دن سے شیطان آدمی کا دشمن بن گیا، انسان کا دشمن بن گیا۔ اور قرآن نے اعلان کیا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ متعدد مقامات پر فرمایا گیا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، جب اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، اسے مردود بنا دیا، شیطان اللہ کی بارگاہ سے جب نکالا گیا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جانے لگا، مگر جاتے ہوئے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، گھور کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا، یہ مڑ مڑ کے دیکھنا کیسا، یہ آدم کو گھورنا کیسا۔ کہنے لگا اے پروردگار عالم رب لم یزل ولا یزال، یہ آدم ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں رسوا ہو گیا، یہ آدم ہی تو ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، یہ آدم ہی تو ہے جس کی وجہ سے لعنت کا توق میرے گلے میں ڈال دیا گیا، میں مردود ہو گیا، شیطان مجھے بنا دیا گیا۔ اے پروردگار رب لم یزل ولا یزال، اب تیری بارگاہ میں جاتے جاتے میں اپنی گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ تجھ سے ایک تو اپنی عمر کی گزارش کرتا ہوں، اے پروردگار میری عمر طویل کر دے، اللہ میری عمر لمبی کر دے۔ کتنی لمبی کی اللہ نے عمر؟ پروردگار عالم نے فرمایا تو عمر طویل مانگتا ہے تو سن لے، اب سے لے کر قیامت کا دن آئے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، تب تک کہ تجھے زندگی دی جاتی ہے۔ عمر طویل اللہ نے عطا کر دی۔ کہنے لگا پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیری بارگاہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو نیکیوں سے روکوں گا، برائیوں کی طرف راغب و مائل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا چل تو بھی زور لگا لے، تو بہکائے گا، میرے جو ہوں گے جنہیں مجھ سے محبت ہوگی وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور اگر تیرے بہکاوے میں کوئی میرا بندہ آ گیا، اگر اس نے گناہ کر لیا تو میں اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھی معاملہ رکھوں گا، وہ زندگی کی آخری سانس تک جب بھی مجھ سے توبہ کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، میں انہیں معاف کروں گا، بس وہ توبہ کریں ندامت کے ساتھ، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے ندامت کے آنسو بہا کر میری بارگاہ میں توبہ کریں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے وعدہ کر لیا اور وعدہ کیا، اپنے کام پہ لگ گیا۔ شیطان نے جو وعدہ کیا نا اللہ کے حضور، وہ اپنے کام پہ شیطانیت پہ لگ گیا۔
مگر انسان کو جو اللہ نے مقصد حیات دیا، مقصد زندگی دیا، انسان اس سے دور ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے انسان کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو جو راستہ اللہ نے دیا تھا، انسان اس سے بھٹک گیا۔ الغرض میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو لاتا ہوں۔ تو شیطان لگ گیا بہکانے پہ، یہ کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، وہ بھی ایک طویل داستان ہے جو میں پہلے بھی اپنے بیانات میں عرض کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، وہ ساری تفصیلات کہ کس طرح جنت سے نکالا گیا، کس طرح حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، شجر ممنونہ جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ جب دانہ گندم کھا لیا گیا تو کس طرح سے شیطان نے وہاں بہکایا، اس نے وہاں بھی اپنا کام کیا، بہکایا، جنت سے نکلوا دیا، جنت سے نکالا، زمین پر بھیجا، پھر یہاں اللہ نے توبہ قبول کی، غلطی معاف کی، پھر اس کے بعد میں پروردگار نے فرمایا اب یہی زمین پہ رہو اور یہیں زمین پہ رہ کر کھاؤ پیو اور یہیں زمین پہ رہ کر کھیتی کرو، یہیں زمین پہ رہ کے انسانیت کو فروغ ملے گا۔ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کے بطن سے ایک مرتبہ میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک مرتبہ میں 2 بچے، ایک بیٹا پیدا ہوتا، دوسری بیٹی پیدا ہوتی تھی، ایک مرتبہ میں یہ سلسلہ تھا۔ یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا تھا، اس مرتبہ جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، اگلی مرتبہ پھر بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تو ادھر والی بیٹی ادھر والا بیٹا، ان دونوں کا نکاح، اور ادھر والی بیٹی ادھر والا بیٹا، ان دونوں کا نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح سے سلسلہ انسانیت کا آگے بڑھا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جناب حابیل پارسا تھے، متقی تھے، قابیل جو تھا، جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جناب اقلیمہ، وہ خوبصورت تھی، تو وہ ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، ان سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جو اصول تھا حضرت آدم کی شریعت میں وہ یہ تھا کہ ادھر والا بیٹا ادھر والی بیٹی، تو اس کے ساتھ پیدا ہوئی اقلیمہ تو اس بنیاد پر نکاح نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس نے کہا میں تو ان سے کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات اختلاف بڑھا اور یہ طول پکڑا اس میں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا قربانی، یہ ہے پہلی قربانی، دنیا کی پہلی قربانی یہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا ادھر حابیل ہے ادھر قابیل ہے، فرمایا قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہی اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ اب قربانی میں کیا ہوا؟ جناب حابیل ایک بڑا خوبصورت، بہت ہی عمدہ، بہت ہی نفیس دمبا لے کر آئے۔ بعض مفسرین نے دمبا بیان کیا، بعض نے بکری، الگ الگ روایات ہیں، لیکن دمبے پر زیادہ مفسرین اکرام کے قول ہیں اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ خوبصورت دمبا لے کر آئے قربانی کے لیے، اور قابیل نے کیا کیا؟ بالیاں لے کر آیا، سڑی ہوئی بالیاں جن میں دانے تو تھے مگر سڑے ہوئے تھے، وہ سڑی ہوئی بالیاں لے کر آ گیا۔ وہ گیہوں، وہ اناج، وہ سڑی بالیاں لا کر رکھ دی، اس نے اپنا ڈھیر لگا دیا، ادھر انہوں نے دمبا لا کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب طریقہ یہ تھا قربانی قبول کیسے ہوگی، پتہ کیسے لگے گا؟ اس دور میں یہ ہوتا تھا جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس قربانی کی چیز کو ایک بجلی آسمان سے آتی تھی اٹھا کر لے جاتی تھی یا جلا دیا کرتی تھی، تو پتہ لگ جاتا تھا قربانی قبول ہو گئی۔ اب جو دمبا رکھا گیا، حضرت حابیل کا دمبا رکھا ہے، آسمان سے بجلی آئی اور بجلی اس دمبے کو اٹھا کر لے گئی، تو قربانی ان کی قبول ہو گئی۔ بہرحال اس کے آگے یہ پھر ایک موضوع ہے، پوری طوالت ہے اس میں، کہ پھر ایک دوسرے کے اندر جب اختلاف تھے وہ ختم نہیں ہوئے تو پھر حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔
اور پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا، لیکن قربانی یہاں پر قبول ہو گئی۔ کائنات کی پہلی قربانی تھی، کائنات کے اندر پہلی قربانی دی گئی، وہ دمبا تھا۔ جو دمبا جناب حابیل نے قربان کیا، قربانی میں لا کر رکھا اور قربانی قبول ہوئی، وہ بجلی اس کو اٹھا کر لے کر گئی۔ کہاں لے کر گئی؟ وہی دمبا جنت میں پہنچا دیا گیا۔ دمبا جنت میں پہنچ گیا، جنت میں ہی وہ رہا۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کے فدیے پر بات آئی قربان کرنے کی دمبا، تو وہی دمبا جنت سے لایا گیا۔ بلبل سدرہ اسی دمبے کو لے کر آ گئے، وہی دمبا جناب جبرائیل لے کر آ گئے۔ نیک لوگ ہمیشہ خوبصورت اچھی چیز راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، وہی جناب حابیل نے کیا تھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت دمبا بڑا نفیس اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ تو اس کی قبولیت کس اعلیٰ معیار کی قبولیت ہے کہ اس کو جنت میں رکھا گیا۔ جنت سے وہی دمبا آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جنت سے کیسے آ گیا، جنت کوئی دمبوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جن کی عقل ماری جائے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، عقل کے مارے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ کہنے لگے بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا جنت کوئی دمبوں کی جگہ ہے؟ لیکن انہیں پتا نہیں ہے جب خلوص کے ساتھ جناب حابیل نے دمبے کی قربانی دی تو اس کی قبولیت کا معیار یہ تھا کہ اللہ نے اسے جنت میں رکھا، وہ جنت میں رہا۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو جناب اسماعیل کے فدیے کے طور پر وہی دمبا لایا گیا، اسی کو لا کر رکھ دیا گیا، وہی دمبا ذبح ہوا، اسی دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ قربانی ہے میرے عزیزو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں قربانی میں؟ سستا جانور مل جائے، کمزور بھلے کیوں نہ ہو، اس کی پسلیاں کیوں نہ نظر آتی ہیں، بعض لوگ ایسے جانور لاتے ہیں کہ بس سستے مل جائیں اور لوگوں کو پتہ لگ جائے ہم نے قربانی کی ہے اور گوشت کھانے کو مل جائے۔ اللہ نے دیا ہے تو میرے بھائی وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، راہ خدا میں اللہ کے نام پر وہ جانور قربان کرو جو بہت زیادہ نفیس ہو، بہت پیارا ہو، خوبصورت ہو۔ اپنی عزیز چیز قربان کیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے تھے نا، بیٹے سے زیادہ تو پیار نہیں ہوتا نا، بیٹے سے زیادہ تو کوئی محبت کسی سے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو دیکھو کہ بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ کر کے اس دمبے کو وہاں پہنچایا۔ بالفرض اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ دمبے کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے، بالفرض یہ تو اللہ کی مرضی اور اس کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے راز وہ جانے۔ مگر اگر بالفرض ایسا ہوتا اور اللہ حکم دے دیتا کہ بیٹے ہی قربان ہوں تو سوچیں آپ، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بعض لوگوں کے ایسا ہوتا ہے کہ بلی دی جاتی ہے، سب بچوں کی بلی ہے، وہ ہمارا اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ دمبا آ گیا، قربان ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دمبا قربان ہوا اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ کس نے کھایا اس کا گوشت؟ تو دو روایت ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا سر لے کر چلے گئے اور جو اس کا گوشت تھا اس گوشت کو جنگل کے درندوں نے، جنگل کے جانوروں نے کھا لیا۔ اور دوسری روایت یہ کہ جو اس کا گوشت تھا آسمان سے پھر کوئی بجلی آئی اور اس کو لے کر چلی گئی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو جو دمبا قربان ہوا اس کا سر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر، باقی اس کا گوشت ایک روایت کے مطابق جنگل کے جانوروں نے کھا لیا، چرندوں پرند نے کھا لیا، اور دوسری روایت کے مطابق وہی جو سسٹم تھا، بجلی آتی تھی آسمان سے لے جاتی تھی، اسی طرح سے اس کو لے گئے۔ لیکن بات قابل غور یہ ہے کہ جذبہ ایثار ایسا کہاں ملتا ہے؟
یہ جذبہ ایثار تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر، مومنوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ جو صاحب استطاعت ہیں ان پر قربانی واجب کر دی۔ لوگ راہ فرار اختیار کرنا چاہیں، بچنا چاہیں قربانی سے، صاحب استطاعت ہو کر اگر بچنے کی کوشش کرے تو گناہگار ہوں گے یقیناً، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قربانی جس پر واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب قربانی کے تعلق سے میں ایک چیز اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک چین بناتے ہیں، پہلے ابا کے نام سے قربانی ہو گئی، اب امی کے نام سے ہو گئی، اب بڑے بھائی کے نام سے، اگلے سال چھوٹے بھائی کے نام سے، پھر اس کے اگلے سال اس کی بیوی کے نام سے، پھر اس کے اگلے سال دوسرے بھائی کی بیوی کے نام سے۔ کہتے ہیں جی سب کا نمبر سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے ہر سال قربانی کرنی پڑے گی، جس سال بھی واجب ہوگی اس سال کرنی ہوگی۔ اگر اس سال واجب نہیں ہے نہ کرے، اگلے سال واجب ہو گئی کرنی پڑے گی۔ اگر صاحب استطاعت ہے، وقتی طور پہ اس کے پاس میں پیسے نہیں ہے، کہتا ہے جی کہاں سے کروں، ابھی تو پیسے نہیں ہاتھ میں، لیکن صاحب استطاعت تو ہے، تو فرمایا گیا قرض لے کر کوئی چیز بیچ کر لیکن واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ راہ فرار کوئی نہیں ہے، اس میں بچنے کی صورت کوئی نہیں۔ اور یہ طریقہ نہیں کہ ابا کے نام سے ہو گئی، اماں کے نام سے ہو گئی، اب بھائی کے نام سے، اب اس کے نام سے، نہیں۔ جب جس پر قربانی واجب ہوگی تب اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ہمارے خواتین بہت سارا سونا زیورات اپنے پاس رکھتی ہیں، اس کی مالک ہوتی ہیں، ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، مگر وہ قربانی نہیں کرتی، کہتی گھر کے بڑے نے کر تو لی بس ہو گئے۔ جو صاحب استطاعت ہے، زیورات رکھے ہوئے ہو، اس کی مالک ہو، کوئی اگر کسی کی مجال ایک انگوٹھی بھی لے لے، اگر لے لے تو پھر طوفان آ جائے گا، عجیب ہنگامہ بپا ہو جائے گا۔ تو جب اس کی مالک بنی بیٹھی ہو تو پھر قربانی واجب ہے، قربانی کرو، قربانی سے بچنے کی صورتیں نہ نکالو، اور قربانی کا جانور خوبصورت اچھا پیارا لے کر آؤ، اس میں مسئلے مت پوچھتے رہو کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی کہ نہیں، اتنا ہے کٹا ہوا، اتنا نہیں ہے، اتنا گنجائشیں تو شریعت نے رکھی ہیں، مسائل تو ہیں کہ کن صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کریں گے ہم کہ کن جانوروں کی کن صورتوں میں قربانی ہو سکتی ہے، وہ سب ہیں، علماء سے جا کر ملیے وہ بتائیں گے۔ لیکن فرسٹ پرائیورٹی کس کو دینی ہے کہ خوبصورت نفیس جانور، عمدہ قسم کا جانور راہ خدا میں قربان کریں، رب کے نام پر قربان کریں۔